أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع اللہ رب العالمین کا رزاق ہونا اور خالق ہونا، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ آج کا موضوع اللہ رب العالمین کا رزاق ہونا اور اللہ رب العالمین کا تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہونا، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، موضوع شروع کرنے سے پہلے ضمناً ایک مسئلہ بتاتا جاؤں۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین کے جو 99 صفاتی نام ہیں، جس میں غفار ہے، رحمان ہے، یہ رزاق ہے، تو بعض ایسے نام ہیں جن کو ہم بغیر لفظ عد کے استعمال کرتے ہیں، یعنی عبد الرزاق کو ہم رزاق کہتے ہیں، عبد الغفار کو غفار کہتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں۔ یہ شرائع درست نہیں ہے۔ ہم اکثر عبد الرزاق کو رزاق کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ رزاق اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو بغیر عبد کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے رزاق ہونے کو بیان کیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ اب دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ کہتے ہیں مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، وہ زیرو چیز جو زمین پہ چلتی ہو، وہ جاندار چیز جو زمین پہ چلتی ہو، اسے دابہ کہتے ہیں، چاہے وہ من قبیل انسان ہو یا قبیل جنات ہو یا قبیل حیوانات ہو، ان سب کو دابہ کہتے ہیں۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو ذی روح ہو، جان والی ہو، مگر اس کا رزاق اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، وہ القوی العزیز ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، رزق کہتے کس کو ہے؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد اس جاندار چیز میں قوت
آ جائے۔ رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد اس چیز میں قوت آ جائے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ گھاس ہے، یہ جب بکری کھائے گی اس میں قوت آئے گی تو یہ گھاس بکری کے لیے رزق ہے۔ اسی طرح شیر یہ چیتا وغیرہ یہ جو شکار کر کے کھاتے ہیں وہ شکار ان کے لیے رزق ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، رزق کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری نہیں۔ رزق کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دلیل وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ حیوان کا بچہ، بکری کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ رزق تو ہے لیکن اس بچے کی ملکیت نہیں، کیونکہ اصل مالک تو اس دودھ کا بکری کا مالک ہے۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو رزق کے لیے کسی چیز کا مالک ہونا شرط نہیں۔ یہ میں ساری تمہید باندھی کہ کیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، علماء مفسرین نے لکھا۔ اصل میں اس کے بعد ایک لمبا چوڑا مسئلہ اختلافی ہے کہ آیا مال حرام رزق ہے یا نہیں ہے۔ مال حرام رزق ہے یا نہیں، یہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ مال حرام رزق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رزق کے تلاش کرنے کا حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سے مراد رزق ہے۔ اور اگر مال حرام رزق ہوتا تو اس سے یہ لازم آتا ہے، یہ معتزلہ کہتے ہیں، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ حرام کے تلاش کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کسی حرام چیز کی دعوت نہیں دے سکتے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ رزق کے لیے اس چیز کا جاندار کے لیے نشو و نما کا سبب بننا ضروری ہے، ملکیت شرط نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں مال حرام رزق ہے۔ اور دلیل علماء مفسرین نے اہل سنت کی جو دلیل دی ہے، وہ بچہ جس نے بچپن سے لے کر وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے باپ کی کمائی 100% حرام کی تھی، وہ بچپن سے لے کر 55 تک بالغ ہونے تک، بالغ سے بعد قبر میں اترنے تک اس بیچارے بچے نے ایک لقمہ بھی حلال کا نہیں کھایا۔ اور اگر حرام رزق نہیں ہے تو اللہ کا یہ کہنا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ چلنے والی کوئی ایسی مخلوق نہیں مگر میرے ذمے لازم ہے کہ میں اس کو کھلاتا ہوں۔ اگر مال حرام رزق نہ ہوا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اے اللہ تیری مخلوق میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جوانی تک پہنچے تو صحیح لیکن تیرا رزق نہیں کھایا، کیونکہ مال حرام تو رزق نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن بھی بات کان کھول کے سن لو، اس کو کہیں اور نہ لے جانا کہ مولانا نے یہ کہہ دیا کہ مال حرام استعمال کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہرگز میں نے یہ نہیں کہہ رہا، مال حرام کا استعمال کرنا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جہنم میں جلے گا جس کی بڑھوتی مال حرام سے ہوتی رہی۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرے بھائیوں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ یہ کبھی نہ اسے تصور لینا کہ فلاں آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا یعنی اللہ کے بعد رزق کے دروازے بند ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو رزق نہیں دیا وہ مر گیا، نہیں۔ اس کی تعبیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رزق یا ایک میعاد مقرر کر رکھا تھا کہ میں نے اس کو اتنا رزق دینا ہے، اس کے بعد اس کو میں نے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ جب اس کا وقت متعین ہو گیا، رزق کی جو مقدار اللہ نے اس کے لیے لکھ چھوڑی تھی جب وہ پوری ہو گئی تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے پاس رزق کے دروازے کم ہو گئے اس لیے بھوکا پڑ گیا۔ اور اہم بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ رزق وہ چیز ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ اپنی ماں کی رحم میں ہوتا ہے، پیٹ میں آتا ہے، تو اللہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے عمل کیا کرنا ہے، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کا رزق کتنا ہے، اس نے کتنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بھی آپ کے ذہن میں وسوسہ نہ ہو پھر تو ہمیں تجارت نہیں کرنی چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی دنیا کا وجود اسباب کے ساتھ متعلق کر رکھا ہے۔ آپ نے کام تو کرنا ہے لیکن آپ کو ملے گا اتنا ہی جو اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرے بھائیوں جو کام اللہ نے اپنے ذمے لکھ چھوڑا ہے ہمیں صرف حکم دیا ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی، لیکن ہم نے اس کو مقصود حیات بنا دیا۔ ہم نے اس کو مقصود حیات بنا دیا۔ نماز کوئی فکر نہیں، بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ پوچھا گیا والد صاحب کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو بیچارے صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ حالانکہ ہماری بحثت کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں آنے کا مقصد اپنی عبادت ہے، اور یہ رزق، یہ فلاح، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہاں جانا اس کا مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت ہے۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ جملہ بچپن میں بٹھا دیں کہ بیٹا کھانا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے بیٹا ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد نہیں بلانا چاہیے، وہ مقصد نہیں۔ وہ ایک خاتون کے بارے میں اللہ کے ولیہ تھی، اس نے اپنے بچے کا یقین بنانا تھا، یقین تو وقت ہی نہیں ہے کسی کے بعد بچوں کا یقین بنانے کا۔ یقین ہم نے یہ بنایا بیٹا کاروبار میں آؤ گے تو کھاؤ گے ورنہ بھوکے مر جاؤ گے۔ مجھے اس پر وہ حدیث یاد آ گئی، حضرت سلمان علیہ السلام نے، کیونکہ ساری یعنی جنات انسان سارے ان کے تابع تھے،
جن ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کا چکر 2 منٹ میں لگا سکتی ہے۔ ایک جن پوری دنیا کا چکر 2 منٹ کے اندر لگا سکتا ہے۔ دنیا نے کوئی ایسا جہاز ایجاد نہیں کیا جس کی رفتار ہی ہو۔ یہ تو میرے سامنے بھی واقعہ پیش آیا۔ میں نیلم عمر میں مدینہ مسجد میں وہاں پڑھتا تھا، تو ایک بزرگ تھے اللہ کا ولی، میرا ابھی بھی چہرہ اس کا نورانی چہرہ، پیوند لگے ہوئے، تو کمرے میں آ کے بیٹھے۔ میں چھوٹا حفظ کرتا تھا۔ میرے چچا کو کہنے لگے کہ عبدالخالق تمہارا جی چاہتا ہے کہ نظام الدین سے تمہیں پلاؤ کھلایا جائے؟ نظام الدین ہندوستان؟ تو نے کہا ضرور، نظام الدین سے تمہیں پلاؤ کھلایا جائے۔ یہ کہنا تھا، 6 یا 10 سیکنڈ ہی گزر، دروازہ کھڑکا، دیکھا میں باہر گیا تو ایک پلاؤ تھی، گرما گرم پلاؤ کی، نظام الدین سے وہ جن لے کے آ گیا تھا۔ ان کے پاس جنات تھے، تو حضرت سلمان علیہ السلام کے ماتحت جنات تھے۔ دیکھا سمندر کے کنارے جا رہے تھے، مچھلیاں دیکھی، ایک دل میں خیال آیا، اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سے التجا کی حضرت سلمان علیہ السلام نے، ربا تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سلمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ کہا ربا میرے دل میں خواہش ہے، اس کو پورا فرما دے۔ اچھا جا تو کھانے تیار کر۔ اب جب کھانے تیار کرنے والے جنات ہوں، اور جنات کی رفتار میں نے آپ کو بتا دی کہ 2 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں۔ کھانے اب خود اندازہ لگائیں کتنے تیار ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت سلمان نے باری تعالیٰ سے درخواست کی، ربا مخلوق بھیج، مچھلیاں بھیج۔ تو اللہ نے ایک مچھلی کو کہا جہاں سلمان نے دعوت کی ہے، وہ جب آئی تو سلمان نے کہا ربا میں نے تو ساری تیری مچھلیاں جتنی تھی سب کی دعوت کی ہے، ایک آئی، کہا اس کے پیٹ پر بھر لے پھر انشاءاللہ بعد میں۔ وہ آئی، اس نے سارے کھانے کا ایک لقمہ کیا، حضرت سلمان سجدے میں گر گئے۔ اٹھا، جب اٹھے تو وہی آئی، سلمان میں اس مچھلی کو اس جیسے روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہوں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ وہی اللہ ہے، مستقرها ومستودعها، وہی اللہ جو جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعها، مستقر اور مستودع میں کیا فرق ہے؟ مستقر ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان اپنے ارادے سے ٹھہرے۔ آپ نے گھر لیا، اپنے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، یہ آپ کا مستقر ہے۔ ایک مستودع جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے کب تک رہنا ہے، وہ ہے انسان کے لیے انسان کی ماں کا پیٹ۔ 9 مہینے وہاں گزارتا ہے، اپنی مرضی سے 5 سال نہیں گزار سکتا، کیونکہ وہ مستودع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رہنے میں انسان کا اپنا اختیار نہ ہو۔ یہ تو اللہ نے اپنے صفت رزاق ہونے کو بیان کیا، آگے اپنی خالق ہونے کو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی اللہ جس نے زمین و آسمان کو فی 6 أَيَّامٍ 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ اللہ اپنی صفت خالقیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں وسوسہ آئے گا کہ اللہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہاں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، زمین و آسمان کو 6 دن کیوں لگائے؟
علماء مفسرین نے لکھا یہ اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے میں خالق کائنات ساری چیزوں کو کن سے پیدا کر سکتا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کام آہستہ آہستہ کرنا، کاموں میں جلد بازی نہ کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں بس یہ جلدی سے کر لو، یہ کر لو، نہیں، ہر کام تدریجاً ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یہ بتاتا جاؤ کہ یہاں ستت ایام سے مراد دن نہیں ہے، کیونکہ دن کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کو تو ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ جب سورج چاند پیدا ہی نہیں ہوئے تو دن اور رات کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب دن اور رات کا تصور بھی نہیں تو یہ کہنا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ کیسے کہہ دیا؟ علماء مفسرین نے لکھا یہاں ستت ایام سے مراد دن اور رات نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا وقت تھا، اگر اس وقت کو آج کر تقسیم کیا جائے تو 6 دن بنتے ہیں۔ یہ دونوں صفتوں کو آپ بیان کرنے کے بعد صفت رزاقیت کو، صفت خالقیت کو بیان کرنے کے لیے آگے اللہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں نے سب کچھ کیا، یا کیوں کیا میں نے، کہ دنیا میں آنے کے بعد تم میں سے کون شخص ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے دنیا میں اچھے اعمال کرنا، لیکن آج اچھے اعمال کا فقدان ہو چکا ہے۔ آج ہر انسان، میرے سمیت سب کا یہ تصور ہے، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے خطیب صاحب ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے فلاں ہو، ہر ایک کا آج کل ایک ہی خیال ہے کہ اللہ کی قسم میں 101% ٹھیک ہوں، میرا سامنے جو مخاطب ہے یہ 100% غلط ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن نے کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی کی ایک ہی سوچ ہے کہ یا میرا سامنے والا مخاطب ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کو پوری دنیا کا نقشہ اس کے 50 ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دیے، کہا اس کو جوڑو یار، دنیا کے نقشے کو صحیح طرح جوڑ دو۔ تو اس نے 3-4 گھنٹے لگائے، ادھر سے جڑتا، ادھر سے خراب، ادھر سے جڑتا، ادھر سے خراب۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے اس کی بیگ میں دیکھا کہ ایک انسان کی تصویر ہے، اس کا کوئی شکل، کوئی ٹانگ نظر آئی، کوئی ہاتھ نظر آیا، اس نے اس کو الٹا کیا اور یہ سوچا کہ انسان کی تصویر کو جوڑنا تو بڑا آسان، 5 منٹ لگے، اس نے انسان کی تصویر کو بنایا۔ جب انسان کی تصویر نیچے دیکھا، جہان کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اے انسان، اگر تو ٹھیک ہو جا سارے جہان کا نقشہ ٹھیک ہو جائے۔ آج یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، انسانیت پہ محنت کرو۔ انسانیت پہ محنت کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دینے سے پہلے کہا یار میری بات کان کھول کے سن لو، میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، میری زندگی میں کوئی ایسا پہلو دیکھا ہے جس میں آپ انگلی اٹھا سکو،
کہا واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں ایک ایسا پہلو نہیں ملتا جس میں کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہم ٹھیک ہوں گے جہاں کا نقشہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ وقت ہے، جب موت آ جائے گی، اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کی رب پر ایمان آتا ہوں، فوراً حکم الہی آنا وقت عصیت قبل، اور اللہ کے حب حیا امی، اب تو ایمان لے کے آتا ہے، اس سے پہلے ساری زندگی نافرمانیوں نے گزار دی۔ اب موقع ہے ہمارے پاس، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ خدا کی قسم اس معاشرے میں جھوٹ اگر ختم ہو جائے، انصاف آ جائے، تقریباً 80% یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جھوٹ ختم، انصاف کا نظام آ جائے، اب آپ کہیں گے انصاف، اور ہم آپ کو دربار علی پہ لے کے جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت تھا، تو ایک یہودی نے زرہ چوری کی، انصاف دیکھیں، انصاف، خدا کی قسم نظام کفر سے چل سکتا ہے، ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ تو قاضی شرح کی عدالت میں علی مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ایک یہودی نے میری زرہ چوری کی ہے۔ قاضی شرح نے داماد مصطفیٰ حضرات حسنین کے ابا حضرت فاطمہ کے شوہر، ان کو عدالت نے کہا آپ خلیفہ ہیں، لیکن آپ نے بھی اسی طرح کھڑا ہونا جہاں یہودی کھڑا ہے، یہ ہے انصاف۔ کہا کیا دعویٰ ہے؟ علی بتائیے کیا دعویٰ ہے؟ کہا اس نے میری زرہ چوری کی ہے۔ کہا علی آپ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنے ہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، علی تیرے پاس گواہ ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، ساری انسانیت کے بیٹے ایک طرف، میرے علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہ علی آپ نے حضور سے سنا نہیں تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ کہا بس۔ یہودی سے پوچھا وہ قسم کھاتا ہے؟ کہا میں قسم کھاتا ہوں یہ زرہ میری ہے۔ زرہ لی؟ کہا یہ لو یہودی نے۔ جب بھی باہر ہی نکلا تھا فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا قربان جائے ایسے مذہب پر جس مذہب میں مجھ جیسا کمینہ آدمی بھی کھڑا ہے، حاکم وقت بھی کھڑا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ یہ حکومت والے کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ معاشرے کی اصلاح ہر فرد اپنی سطح پہ نہیں کرے گا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔